نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 10ویں پارے میں 9 نمبر سورہ مبارکہ ہے، سورہ التوبہ، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا نام سورہ توبہ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں وہ صحابہ کرام کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے تبوک کی جنگ میں شرکت نہ کی، تو ان کی توبہ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں قبول کی، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ توبہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کئی اور نام ہیں۔ اس کو سورہ عذاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کریم نے منافقین پر عذاب کی گفتگو بھی کی، اور اسی طرح سے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کریم نے جو عہد کیے، معاہدے کر رکھے تھے مشرکین کے ساتھ، ان کو ختم کرنے کا، اس سے بری ہونے کا جو ہے اظہار کیا۔ تو اس کے بہرحال کئی نام ہیں، مشہور جو 3 نام میں نے آپ کو بتا دیے کہ سورہ برا بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اور سورہ عذاب بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ سن 9 ہجری میں اس کا نزول ہوا، اور آغاز اس سورہ مبارکہ کا یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ آغاز کرتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری ہے، براءت ہے، دستبرداری ہے ان مشرک لوگوں کی طرف سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے تمام ان لوگوں کے ساتھ جن سے معاہدہ کیا تھا ان سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، 2-3 آیات ہیں، میں ان کی تلاوت کر دیا ہوں تاکہ مضمون جو ہے وہ ہمارا وہ سمجھ میں آ جائے۔ آگے آیت نمبر 2 میں فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ وَأَذَانًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِیءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِینَ کَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ يَنْقَصُوکُمْ شَیْئًا وَلَمْ يُظَاہِرُوا عَلَیکُمْ أَحَدًّا فَأَتِمُّوا عَلَیہم عَہْدَہُم إِلیٰ مُدَّتِہِم إِنَّ اللَّہَ يُحِبُّ الْمُتَّقِینَ۔ تو یہ 4 سورہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سب کے ساتھ جو ہے اپنے معاہدات کو توڑ دو، اور پھر ان کو یہ کہو کہ 4 ماہ تم کو مہلت دی جاتی۔ جتنے مشرکین تھے، کافر تھے، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ 4 ماہ تم گھوم پھر لو، اس کے بعد تمہیں جو ہے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر امان کوئی نہ ہوگی، اور تم جان لو کہ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف سے حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ اے حبیب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ نے ارشاد فرمایا سوائے ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد پورا کیا، عہد پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی،
اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد کی، سو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ ہر پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے پہلی آیت مبارکہ میں سب کے ساتھ برات کا جو ذکر کیا، آگے اللہ کریم نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ 4 ماہ سے زائد مدت کا معاہدہ موجود تھا، مگر انہوں نے اپنے عہد کو ٹھکرایا نہیں، اپنا عہد پورا کیا اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا سوائے ان کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو اور باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ عہد اپنا ختم کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ تبوک سے آپ واپس آئے نا 9ویں ہجری میں، تو سب پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ صلح حدیبیہ میں جو مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں، اور 6 ہجری میں اس کے بعد 7 ہجری میں عمرہ کیا گیا تو یہ معاہدہ چلتا رہا، مگر 8 ہجری میں وہ جو مشرکین تھے مکہ کے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور معاہدہ ٹوٹ گیا۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ دوبارہ عہد معاہدہ کرنے کے لیے مدینہ میں تشریف لائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات سننے کے گوارا نہ کی اور کہا کہ نہیں، عہد تم نے توڑا ہے تو اب یہاں ہمارا عہدہ برقرار نہیں ہے۔ تو وہ جو مکہ والوں کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا نا، وہ تو سن 7 ہجری میں ہی ٹوٹ گیا تھا، اور جس کے بعد یعنی کہ دوسرے سال اللہ کے امر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جب مدینہ میں گئے، مکہ میں گئے تو مکہ فتح کر لیا، تو وہ عہد جو تھا وہ تو 8 ہجری میں ختم ہو چکا تھا۔ یہ باقی جو قبائل تھے ان کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ بھی عہد کر رکھے تھے، انہوں نے عہد کر رکھے تھے، یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مکہ کے لوگوں کے عہد کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ مکہ کا جو عہد تھا انہوں نے توڑ دیا اور مکہ تو فتح پا چکے تھے۔ تو یہاں پر جو آیت نمبر 3 میں اللہ نے بات کی نا کہ ان سے کہو اب کہ مشرکوں سے اللہ کریم بیزار ہے، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھیجا۔ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے کی خواہش تھی کہ میں حج پر جاؤں، مگر چونکہ وہاں پر مشرک جو تھے وہ بھی آتے تھے حج کے لیے اور وہ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ان کے ساتھ مل کر جو تھا وہ عبادت کرتے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مؤخر کیا اور ابوبکر صدیق کو قافلہ دے کر بھیجا اور جا کر یہ کہا کہ جا کر وہاں پر اعلان کرو کہ اگلے سال جو ہے وہ تم لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی یہاں پر حج کرنے کی، برہنہ طواف کرنے کی، کسی بھی مشرک کو یہاں پر اپنی عبادت پوجا پرستش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ میں، اور بعد میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو پیچھے بھیجا گیا، تو انہوں نے جا کر وہاں پر 10 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو وہاں پر آپ اس مکہ میں اعلان کرتے رہے کہ آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول نے تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، لہذا 4 ماہ ہے تمہارے پاس، تم دنیا میں گھوم پھر لو، اس کے بعد تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ 4 ماہ کے بعد تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہ حرم کعبہ میں تمہارا داخلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور تمہارے ساتھ آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ نہ مانیں تو ان کو یہ بات یاد کرا دو کہ یہ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کو اللہ کے دردناک عذاب کی بھی خبر دے دو۔ تو یہ اللہ کریم نے اس دن یعنی کہ 9 ہجری میں سن 9 ہجری میں مکمل جو تھا مشرکوں کے ساتھ جو تھا وہ اعلان جنگ کر دیا کہ 4 ماہ کے بعد تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو 4 ماہ ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا، جنہوں نے پاس کیا تھا، ان میں 2 قبائل تھے جنہوں نے اپنے وعدے کا پاس کیا تھا، تو ان کے ساتھ معاہدہ 9 ماہ کا تھا۔ جب یہ اعلان ہوا تو اللہ نے ان کا حکم دیا کہ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو ان کو ان کے وعدے کے مطابق وقت جو ہے ان کا پورا کرو۔ تو وہ جو 2 قبائل تھے ان کے ساتھ 9 ماہ کا یہ ان کو وقت دیا گیا کہ 9 مہینے ہیں آپ لوگوں کے پاس، یا تو اسلام کو قبول کر لو یا پھر یہ ہے کہ اپنا بندوبست کر لو۔ تو اس طرح رب کریم نے
کھلا اعلان جنگ جو تھا نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور محرک تھا، وہ یہ تھا کہ جب 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے گئے نا، تو تاریخ اسلام کا اس وقت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا لشکر 30,000 کا لشکر لے کر آپ روم کے بارڈر پر گئے۔ خبر یہ ملی تھی کہ رومی جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں لوگوں کو مدینہ پر حملہ کرنا کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبل ہی ان کے بارڈر پر جا کر جو تھا نا اپنی فوج کو لگا دیا، اور 30,000 کا لشکر لے کر وہاں پر آپ بیٹھے رہے، کافی دن بیٹھے رہے۔ لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا اور ارد گرد کے جو قبائل تھے، عیسائی بھی تھے، دوسرے بھی تھے، وہ تو سارے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر آ کر انہوں نے کئیوں نے بیعت کر لی، کئیوں نے جزیہ دے کر زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک ہیبت اور دہشت جو تھی نا وہ مسلمانوں کی بیٹھ گئی۔ تو مکہ والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ روم کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور روم بہت بڑی سلطنت تھی، سپر پاور تھی اس وقت، تو ممکن ہے کہ مسلمان بچ کر نہیں آئیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اس سے قبل ہی جب تبوک سے آپ فتح یاب ہو کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل ہی اللہ کے امر سے ان کو وارننگ دے دی کہ اب 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، فیصلہ تم کر لو، اسلام کو قبول کرنا ہے یا پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یوں اس سورہ مبارکہ میں رب کریم نے مکمل جو ہے برات کا اظہار کر دیا کہ مشرک اور کافروں کے ساتھ اب نرمی والا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ 2 ہی رستے ہیں، یا تو وہ دین اسلام کو قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے سورہ مبارکہ کو سورہ برا بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں، فَإِذَا انَّسَلَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی کہ 4 ماہ جو اللہ کریم نے مہلت دی، اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو یا انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر لو، ہر گات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی کہ جو تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، قید ہو جائیں، پکڑے جائیں، تو وہ اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر حکم دیا کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دینی، ان کے ساتھ پھر جنگ کرو، جہاں بھی ملیں، جس جگہ بھی تمہیں نظر آئیں، ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اور پھر اگر ان میں سے جو اگر تمہارے قید میں آ جائیں اور وہ اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، تو شرائط اللہ کریم نے یہاں پر کیا لگائیں؟ 2 باتیں کی، ایک یہ کہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، یعنی کہ 2 بڑے جو پلر ہیں ہمارے دین کے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ یہ دونوں کام اگر اپنا لیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی کہ پھر ان کو آزاد کر دو۔ اس طرح جنگ کا جواز ختم ہو جائے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ کو یاد کرا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا نا، تو کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی آیت کریمہ کو حجت مانتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ کی تھی کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں ایمان مسلمان کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اب زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی، باقاعدہ جنگ کی، دستہ بنا کر، فوج بنا کر بھیجی۔ تو یہ اللہ کریم نے 2 نشانیاں دیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانی اللہ کریم نے یہاں پر بیان کی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنْهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر جو مشرکوں میں سے بھی آپ سے پناہ کا طلبگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر آپ اس کی جائے امن تک پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ
علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں اللہ کریم نے ایک رخصت عنایت فرمائی کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، آپ سے دین پوچھنے کے لیے اگر آنا چاہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے دارالسلام کا رستہ کھول دیا، جو لوگ مشرکوں اور کافروں کے لیے، کہ جو دین سیکھنے کے لیے آئیں، اور یہ کہا کہ ان کو آنے دیں، اور اس لیے کہ وہ آ کر اللہ کا پیغام سنیں۔ جب اللہ کا کلام سن لے اور سمجھ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کو ان کے جائے مان تک پہنچا دو۔ پھر جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو دوسروں کا جیسے کیفر کردار پہنچایا تھا ویسے ان کو پہنچا دو۔ اگر تو ایمان قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ قبول کریں تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو مشرکین و کافروں دوسروں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ اللہ کی ریلیکسیشن اس لیے دی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، تو لہٰذا دین کا پیغام سننے کے لیے ان لوگوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ مدینہ منورہ میں آ جائیں اور آ کر حق کی بات کو سنیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد من عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اور بلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد میں قائم رہیں تو ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو رب کریم ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیوں کر کوئی عہد ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے ساتھ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ اور یہ وعدہ جو تھا یہ صلح حدیبیہ کی بات کی جا رہی ہے۔ وہاں پر کچھ معاملات یہ بھی طے پائے تھے کہ جو مسلمان ہیں ان کو تم حرم میں داخلے سے نہیں روکو گے، تو اگر وہ عہد کی پاسداری کرتے رہتے تو یہ عہد پورا کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو عہد پورا کر رہا ہے اس کے ساتھ عہد پورا کرو، کہ جتنی دیر تک کوئی وعدے پر قائم رہتا ہے اس وقت تک دوسرا جو ہوتا ہے حلیف اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ وعدے پر قائم رہے۔ مگر ایک پارٹی یا ایک جو طرفین میں سے کچھ وعدہ توڑ دے تو آٹومیٹکلی وہ عہد جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری سمت بھی یہ ضروری نہیں، واجب نہیں رہتا کہ وہ عہد کا پاس کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ عہد برقرار رکھیں تو تمہاری طرف سے بادعہدی نہیں ہونی چاہیے، یہ تقوی کے خلاف ہے اور اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بھلا ان سے عہد کی پاسداری کی کیا توقع ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں جبکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کی ایک اور جو تھی نا بد صفتی وہ بیان کی کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا عہد کرنا، کہ وہ تو ایسے ہیں کہ جب وہ آپ پر غلبہ پا جائیں تو کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے، نہ قرابت کا، نہ رشتہ داری کا، نہ سفارتی ضابطے کا کہ وہ بات کی ہوئی ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی معاہدہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ بس زبان سے اللہ فرما رہا ہے منہ سے خوش کونی کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ نفاق رکھتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو مشرکین میں سے رب کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو مشرکین کی جماعت ہے ان میں سے جو اکثریت ہوتی ہے وہ فاسقوں کی ہوتی ہے، نافرمانوں کی ہوتی ہے۔ چند لوگ ہو سکتے ہیں جو مشرکین یا کافر میں سے ہیں جو اخلاقی سطح پر کچھ اچھائیاں ہو سکتی ہیں انسان کے اندر، وہ انسان سخی ہو، انسان زبان اچھی استعمال کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین اس کا اچھا ہو، یہ ایک علیحدہ اخلاقی طور پر صفتیں ہیں نا، تو یہ فاسقین میں، یہ جو مشرکین میں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے وہ چند ہوں گے، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں ان میں نافرمانی ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض دنیا کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ بیچ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو قبول نہ کیا
اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ان کو پسے پشت ڈال دیا اور دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے باطل کو قبول کر لیا۔ اور پھر دوسرا یہ فرمایا کہ دنیا کے لیے جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے رستے میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ کاموں میں سے یہ کام ہے۔ ایک تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا، دین کی طرح راغب نہ ہونا، اللہ کے دین کو قبول نہ کرنا، اور دوسرا اس پر یہ کہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہیں ان کو دین سے روکنا، دین کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی برا کام ہے۔ لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا، یہ وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ریپیٹلی یہ بات کی کہ وہ نہ تو کسی رشتے کا لحاظ کرتے ہیں، دنیا پرست ہیں، باطل پر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ کسی رشتے کا لحاظ کرتے ہیں نہ وہ کسی عہد کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہی بات کو ختم کرتا ہوں میں، کل انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔